ڈولی نام کے ایک خواجہ سے ملتی ہے جو اسے بہت ہی جو ہے وہ پریشان کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی تائی جان کی کچھ باتیں سنتی ہے جسے سن کر وہ بہت ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ محسوس کرتی ہے کہ کس طرح اس کی تائی جان جو ہے وہ ہر وقت اس کا نام لیتی رہتی ہیں حیا حیا، لیکن اندر ہی دل میں اس کے لیے اتنا فتور بھرا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ جو ہے مزید فرخ یا اس کے کزن جو ہے رضا کے بارے میں جانتی ہے کہ وہ جو ہے بکے کون اس کے لیے بیچتا ہے۔ حیا میری جان، یہ ارم کسی کام کی نہیں ہے، تم سمجھدار ہو، ٹیبل پہ تم نے خیال رکھنا ہے کہ جیسے کوئی ڈش آدھی ہو فوراً ظفر کو اشارہ کرنا، ٹھیک ہے؟ شور تائی، میں خیال کروں گی، اس نے مسکراتی ہوئی آواز میں کہا۔ چند منٹ بعد سب ڈائننگ ہال میں کھڑے اپنی اپنی پلیٹوں میں کھانا نکال رہے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل کے اطراف سے کرسیاں ہٹا کر ایک دیوار کے ساتھ لگا دی گئیں تاکہ سب اپنی مرضی سے کھانا ڈال کر ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے کھاتے رہیں۔ تایا جان، آپ نے سلاد نہیں لیا؟ وہ رشین سلاد سے بھرا شیشے کا بڑا پیالہ اٹھائے تایا فرقان اور سلیمان صاحب کے پاس آئی جو بہت دھیان میں محو میں گفتگو تھے۔ اس کے پکارنے پر وہ چونکے۔ تھینک یو بیٹا۔ تایا فرقان مسکرا کر چمچے سے سلاد اپنی پلیٹ میں نکالنے لگے۔ وہ شلوار کرتے میں ملبوس تھے، کندھوں پہ شال تھی اور باروب چہرے پہ مونچھیں۔ سلیمان صاحب ان کے برعکس کلین شیو ڈنر سوٹ میں ملبوس خاصے سمارٹ اور ہینڈسم لگ رہے تھے۔ دونوں کی سوچ بھی اپنی حلیوں کے مانند تھی۔ ابا آپ بھی لینا۔ سلیمان، تم نے سبین کا کارڈ پوسٹ کر دیا تھا؟ تایا کو اچانک شاید اس کی شکل دیکھ کر یاد آیا۔ سلیمان صاحب کا چمچے میں سلاد بھرتا ہاتھ ذرا سست ہوا اور چہرے پر کرواہٹ پھیل گئی۔ بہت آہستہ آہستہ انہوں نے سلاد سے بھرا چمچہ اپنی پلیٹ میں پلٹا کر دیا تھا۔ ان کے لہجے میں عجب کار تھی جو حیا کے لیے نہیں تھی۔ ابا، سبین پھوپھو شادی پہ آئیں گی؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ کل مہندی ہے، آنا ہوتا تو اب تک آ گئی ہوتی۔ 30 سالوں میں جو عورت صرف چند دفعہ ملنے آئی ہو وہ اب بھی نہ آئے تو بہتر ہے۔ حیا تو کیا، فرقان تایا بھی دنگ رہ گئے۔ سلیمان، کیا ہوا؟ تھینک یو بیٹا۔ جواب دینے کی بجائے سلیمان صاحب نے اسے مخاطب کیا تو وہ اب جاؤ کا اشارہ سمجھ کر سر جھکائے وہاں سے چلی آئی۔ بہت آہستہ سے سلاد کا پیالہ میز پر رکھا اور اپنی آدھی بھری پلیٹ اٹھائی، مگر اب کچھ بھی کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ ابا کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ پھپھو کے بارے میں ایسے گفتگو کیوں کر رہے تھے؟ پھر وہ نہیں رہ سکی، اپنی پلیٹ لیے اس ستون کے پیچھے آ کھڑی ہوئی جس کی دوسری جانب تایا اور ابا کھڑے تھے۔ بظاہر اپنی پلیٹ پر سر جھکائے اس کے کان ان کی طرف لگے تھے۔ حیا کے لیے عمیر لغاری نے اپنے بیٹے کا پرپوزل دیا ہے، سلیمان صاحب اپنے دوست اور اپنی کمپنی کے شیئر ہولڈر کا نام لے کر کہہ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ لرز گئی، دل سہم اٹھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تایا فرقان پریشان ہو گئے۔ بھائی، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ولید اچھا لڑکا ہے، کل مہندی پہ آئے گا تو آپ کو ملواؤں گا۔ سوچ رہا ہوں حیا سے پوچھ کر ہاں کر دوں، مگر سلیمان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ تم حیا کی شادی کیسے کر سکتے ہو؟ باپ ہوں اس کا، کر سکتا ہوں۔ فاطمہ بھی راضی ہے اور مجھے یقین ہے کہ حیا کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور جہان کا کیا ہوگا؟ کون جہان؟ سلیمان صاحب یکسر انجان بن گئے۔ تمہارا بھانجا، سبین کا بیٹا جہان، جس سے تم نے حیا کا نکاح کیا تھا، تم کیسے بھول سکتے ہو؟ جواباً سلیمان صاحب نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ وہ 21 سال پرانی بات ہے اور حیا اب 22 سال کی ہو چکی ہے۔ بے وقوفی کی تھی میں نے کہ سبین پر اعتبار کر کے اپنی بچی کا نکاح اس کے بیٹے سے کر دیا۔ کیا ان 21 برسوں میں کبھی سبین نے مڑ کر پوچھا کہ اس کا نکاح کا کیا بنا یا کیا بنے گا؟ زیادہ سے زیادہ وہ 6 ماہ میں ایک بار فون کر لیتی ہے اور 3 منٹ بات کر کے رکھ دیتی ہے۔ آپ کو واقعی لگتا ہے کہ وہ لوگ اس رشتے پر قائم رہنا چاہتے ہیں؟ مگر سبین تو سکندر کی وجہ سے تم جانتے ہو وہ الٹے دماغ کا شخص ہے۔ میں کیسے مان لوں کہ صرف ایک مغرور اور بد دماغ شوہر کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کا نکاح بھول سکتی ہے؟ اتنے برس بیت گئے، اس نے پھر کبھی رشتے یا شادی کی بات منہ سے نہیں نکالی، میں کیسے امید رکھوں؟ مگر جہان تو اچھا لڑکا ہے، تم اس سے ملے تو تھے پچھلے سال جب تم استنبول گئے تھے؟ جی، جہان سکندر اچھا لڑکا ہے، مائی فٹ
انہوں نے تلخی سے سر جھٹکا۔ اس کے تو مزاج ہی نہیں ملتے، وہ ترکی میں پیدا ہوا ہے، اس نے کبھی پاکستان کی شکل نہیں دیکھی، نہ اسے اردو آتی ہے نہ پنجابی۔ کبھی ان تمام برسوں میں اس نے کبھی اپنے کسی ماموں کا حال پوچھا ہے، کبھی فون کیا؟ میں یہ سب بھول جاتا، مگر جب میں پچھلے سال استنبول گیا تو کیا آپ یقین کریں گے کہ بھائی کہ میں 18 روز وہاں رہا۔ میں روز سبین کے گھر جاتا تھا، سکندر تو ملا ہی نہیں، اور جہان آخری روز مجھ سے ملا، اور وہ بھی 15 منٹ کے لیے بس، وہ بھی جب اس کی ماں نے میرا نام بتایا تو کافی دیر بعد اسے یاد آیا کہ میں اس کا کوئی دور پار کا ماموں ہوتا ہوں۔ پھر جانتے ہیں وہ مجھ سے کیا پوچھنے لگا؟ کیا پاکستان میں روز بم دھماکے ہوتے ہیں اور کیا وہاں انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے؟ پھر اس کا فون آیا اور وہ اٹھ کر چلا گیا۔ میں کبھی حیا کے لیے کورٹ سے کھلا لینے کے متعلق نہ سوچتا اگر میں اس روز ایک ترک لڑکی کو جہان کو گھر ڈراپ کرتے نہ دیکھ لیتا۔ جب میں فلائٹ پکڑنے سے قبل سبین کو خدا حافظ کہنے گیا تھا، اس لڑکی کے ساتھ اس کی بے تکلفی علمان وہ سکندر شاہ کا بیٹا ہے اور وہ اپنے باپ کا ہی تو ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ اگر احمد شاہ جیسے عظیم انسان کا بیٹا ہو کر سکندر اس کے برعکس نکلا تو ویسے ہی جہان بھی اپنے باپ کے برعکس نکلے گا اور ایک اچھا انسان ہوگا، مگر نہیں، وہ اسی مغرور آدمی کا مغرور بیٹا ہے۔ حیا کون ہے؟ ان کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات نہ جہان کو یاد تھی نہ سبین کو۔ سبین تو یہ ذکر ہی نہیں کرتی۔ اب میں اپنی بیٹی کو زبردستی ان کے گھر بھیج دوں؟ خیر، کل ولید سے ملواؤں گا آپ کو۔ اب جو رشتہ بھی اچھا لگا میں حیا کی ادھر شادی کر دوں گا۔ اور اب اس میں مزید سننے کی تاب نہیں تھی۔ وہ سفید چہرہ لیے بوجھل قدموں سے چلتی ان سے دور ہٹ گئی۔ جہان سکندر کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، بس بچپن سے اپنے اس کے رشتے کے متعلق سنا تھا۔ وہ سال بھر کی تھی جب سبین پھپھو پاکستان آئی اور فرط جذبات میں اپنے 8 سالہ بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیا۔ جذباتی سی کارروائی ہوئی اور دونوں بہن بھائیوں نے بچوں کا نکاح کر دیا۔ تب 8 سالہ جہان ان کے ساتھ تھا، پھر وہ ترکی چلا گیا۔ 21 سال گزر گئے، وہ ترکی میں ہی رہا، کبھی پاکستان نہیں آیا، اور وزٹ کے بعد تو سبین پھپھو بھی نہیں آئی۔ نہ کبھی انہوں نے کبھی کوئی تصویر بھیجی، نہ کوئی خط لکھا۔ اگر کبھی کوئی ترکی چلا جاتا تو ان سے مل آتا، ورنہ ان سے رابطہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ انٹرنیٹ وہ استعمال نہیں کرتی تھی، اگر جہان کرتا تھا تو بھی اس کا کوئی ای میل، فیس بک، ٹویٹر، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ارم وغیرہ اسے فیس بک پہ سرچ کر کر کے تھک گئے تھے، مگر ترکی کا کوئی جہان سکندر انہیں نہیں ملتا تھا۔ شروع کے چند برس پھپھو جب فون کرتی تھی، پھر آہستہ آہستہ یہ رابطے زندگی کی مصروفیات میں کھو گئے۔ 3 ماہ میں ایک بار فون آ جاتا، 3 ماہ میں ایک دفعہ فون ادھر سے ادھر چلا جاتا، یوں 6 ماہ میں 2 دفعہ ہی بات ہو پاتی۔ رسمی حال چال، موسم کا حال، سیاست، یہ تبادلہ خیال، اور پھر اللہ حافظ۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ خود کو ذہنی اور جذباتی طور پر جہان سے وابستہ کر چکی تھی۔ نکاح کے وقت کی تصاویر آج بھی اس کے پاس محفوظ تھیں۔ 8 سالہ بھورے بالوں اور سنہری رنگت والا خوبصورت سا لڑکا، جس کو اس نے روبرو کبھی نہیں دیکھا تھا، اور شاید ترکی جانے کی ساری خوشی کی وجہ بھی یہی تھی جس پر اس نے پانی پھیر دیا تھا۔ اس روز اسے رہ کر پھپھو اور جہان پہ غصہ آ رہا تھا، جن کی بے رخی کے باعث اب یہ رشتہ ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گیا تھا۔ مگر خیر، داور بھائی کی شادی ہو جائے اور سیمسٹر ختم ہو جائے، پھر وہ ترکی جائے گی اور ان لوگوں کو ضرور ڈھونڈے گی۔ حیا کدھر ہو؟ وہ لابی میں اویزہ آئینے کے سامنے کھڑی ماتھے پہ ٹکا درست کر رہی تھی جب فاطمہ بیگم اسے پکارتی آئیں۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، ناقابل فہم شور مچا تھا۔ مہندی کا فنکشن باہر شروع ہو چکا تھا، سب باہر جانے کی جلدی میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ کیا ہوا اماں؟ وہ ٹکے کے ساتھ الجھی تھی جو ماتھے پہ سیٹ ہو کر نہیں ہو رہا تھا۔ سونے کا گول سکے کی شکل کا ٹکا جس کے نیچے ایک سرخ روبی لٹک رہا تھا، بار بار ادھر ادھر جھول رہا تھا۔ ٹکے کو ٹھیک کرتے ہوئے مسلسل اس کی کلائیوں میں بھری چوڑیاں کھنک رہی تھیں۔ جلدی آؤ، تمہارے ابا بلا رہے ہیں، کسی سے ملوانا ہے تمہیں۔ ان کی آواز میں خوشی کی رمق محسوس کر کے وہ چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ نفیس سی سلک کی ساڑی اور ڈائمنڈز پہنے وہ خاصی باوقار اور خوش لگ رہی تھی۔ اس کی انگلیوں نے ٹیکا چھوڑ دیا، دل زور سے دھڑکا۔ کیا پھپھو آ گئی تھی اور ان کا مغرور بیٹا بھی؟ کدھر ہے ابا؟ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ ان کے پیچھے باہر نکلی۔ گیٹ کے باہر قریب سلیمان کھڑے دکھائی دے رہا تھا، ان کے ساتھ ایک خوبرو سا لڑکا کھڑا تھا جس کے شانے پہ ہاتھ رکھے وہ کچھ کہہ رہے تھے۔ سامنے خاصے باوقار سے سوٹ میں ملبوس ایک صاحب اور ایک ڈیسنٹ سی خاتون تھی۔ وہ دونوں پہلوؤں سے لہنگا ذرا اٹھائے ہوئے ان کے قریب آئی۔ یہ ہے حیا، میری بیٹی۔ سلیمان صاحب نے مسکرا کر اس
इसके शानों से थामा। अस्सलाम वालेकुम। इसने सर को जंबिश देते हुए मध्यम सा सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वो तीनों दिलचस्पी से इसे देखने लगे। इसने डल गोल्डन लहंगा और कामदार ब्लाउज पहन रखा था। ब्लाउज की आस्तीन आधी से भी छोटी थी और इनसे निकलते इसके दूधिया बाजू सुनहरे मोतियों की शौ में सुनहरे दिख रहे थे। भारी कामदार दुपट्टा इसने गर्दन में डाल रखा था। बाल हमेशा की तरह सीधे करके कमर पर गिरा रखे थे। टिक्के के साथ के सुनहरे झुमके कानों से लटक रहे थे और मलाई जैसा चेहरा हल्के से सिंगार से मजीद दिलकश लग रहा था। इसने काजल से लबरेज पलकें उठाई। वो तीनों सताइशी निगाहों से इसे देख रहे थे। और हया, ये मेरे दोस्त है उमैर लगारी, ये महनाज भाभी हैं और ये इनके साहबजादे हैं वलीद। इसके दिल पे एक बोझ सा आ गिरा। आंखों में बेख्तियार नमकीन पानी भर आया जिसे इसने अंदर उतार लिया। नाइस टू मीट यू। वो मेहमान आने लगे हैं। मैं फूल की पत्तियां इधर उधर रख आई थी। जब इसे ढूंढ रहे होंगे तो मैं। हाँ जाओ, तुम एंजॉय करो। सलमान साहब ने आहिस्तगी से इसके शानों से हाथ हटाया। वो माजरत खवा मुस्कुराती गेट की जानब भर गई। बाहर आकर इसने बेख्तियार आंखों से भीगे गोशे साफ किए और एक नज़र पलटकर इनकी तरफ देखा, फिर झटक के आगे बढ़ गई। इनके घर के साथ खाली प्लाट में शामियाने लगाकर मेहंदी का फंक्शन अरेंज किया गया था। मेहंदियां दोनों घरानों की अलग अलग थीं। गेंदे के फूल और मोतियों की लड़ियों से हर कोना सजा था। मर्द अलग, औरतें अलग। हाँ, औरतों वाली तरफ खानदान के मर्दों का आना जाना लगा था। म्यूजिक सिस्टम के साथ डीजे वाला बैठा था और मूवी मेकर कैमरा लिए फिर रहा था। इरम भी सिल्वर कामदार लहंगे में इधर उधर घूम रही थी। वहाँ डीजे मूवी वाले रिफ्रेशमेंट सर्व करते वक्त वेटर्स बाहर के मर्द थे। मगर आज तो शादी का एक फंक्शन था, फिर सर ढकने की पाबंदी कैसे होती? शादियों पे तो खैर होती है ना। शादियों में तो खैर होती है। हया, डांस शुरू करें। इरम अपना लहंगा संभालती इसके पास आई। धावर बाई ये पे सारे अरमान निकाल कर तमाम रस्में करके इनको मर्दाने में भेज दिया गया था। हाँ ठीक है, तुम गाना लगाओ। और ये कौन? वो मसरूफ से अंदाज में इरम बोलती लहजा भर चौंकी। सामने वाली कुर्सियों की कतार के साथ एक लड़की खड़ी एक कुर्सी पे बैठी खातून से झुककर मिल रही थी। इसने स्याह बाया और ऊपर स्टूल ले रखा था। वो औरतों का फंक्शन था। फिर भी अजीब थी कि इस लड़की ने उंगलियों तक निकाब थाम रखा था। इसकी आंखें और माथे का कुछ हिस्सा निकाब से झलक रहा था। इसकी आंखें खूबसूरत थी और जैसे मुस्कुराते इस खातून को कुछ कह रही थी। कौन? इरम ने पलट कर देखा मगर गहरी सांस लेकर वापस मुड़ी। ये एलियन है। कौन? हया ने हैरत से कहा। एलियन? अरे भाई, शैला भाभी हैं ये। पूरी दुनिया से अलग इनकी 1.5 इंच की मस्जिद होती है। बस तवज्जो खींचने के लिए फंक्शंस पर भी अबाया नकाब में मिलती हैं। अब पूछो भला औरतों के फंक्शन में किससे पर्दा कर रही हैं? हाँ वाकई अजीब है ये भी। इसने शाने उचकाए। वो इनके सेकंड कज़न की वाइफ थी और साल भर पहले ही शादी हुई थी। डीजे ने गाना सेट कर दिया था। खूब शोर हंगामा शुरू हो गया। इन्होंने मूवी वाले को डांस की मूवी बनाने से मना कर दिया और फिर अपनी महारत से तैयार करदा रक्स शुरू किया। एक सुनहरी परी लग रही थी तो दूसरी चांदनी। जब पाँव दुख गए तो खूब तालियां बजीं तो हंसती हुई वापस कुर्सियों की तरफ आई। अस्सलाम वालेकुम शैला भाभी। वो लड़की भी इस मेज़ पे थी। मैं भी, सैरिश और सना भी अपनी अम्मी के साथ वहीं थी। इरम ने फौरन सलाम किया। हया ने भी पैरवी की। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो तुम दोनों? मुस्कुराकर खुशदिली से एक हाथ की 2 उंगलियों से इसने अपनी अभी तक स्याह नकाब थाम रखा था। बिल्कुल ठीक शैला भाभी, नकाब उतार दे। इधर कौन है? शैला ने जवाबन मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया मगर नकाब इसी तरह पकड़े रखा। माशाल्लाह, तुम दोनों बहुत प्यारी लग रही हो। वो बात करते करते जरा से तिरछी हो गई। हया ने हैरत से देखा। शायद इस तरह मूवी वाला फिल्म बना रहा था, इसीलिए। अजीब औरत है, इतनी भी क्या बेएतबारी। हमारी फैमिली है, हम कौन सा बाहर किसी को दिखाएंगे? हया बुड़बुड़ाई।